इंसान बेशक सुपीरियर है, हर दौर में रहेगा, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल यही है कि जो खालिक है वही मालिक है। बेसिकली तो मैं समझता हूँ ये जो सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हो सकता है शायद हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी को या कम्युनिटी को ठीक कर दें। वो भी मुसीबत करेगा जब हम बड़ी मीटिंग कर रहे होंगे और वो सेंटर में वो डिवाइस पड़ा हुआ होगा और लोग जो है वो कुछ बात कर रहे होंगे, तो जहाँ भी वो झूठ बोलेंगे तो मशीन जो है ना वो ब्लिंक करने लगेगा कि वो मशीन इतनी एडवांस होगी कि अगर कैंसर सेल नहीं भी है, लेकिन अगर कुछ बॉडी के सेल में ये टेंडेंसी है कि आगे जाके वो कैंसर में तब्दील हो जाए, तो वो भी मशीन जो है आपको डिटेक्ट कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का जो तज़किरा हो रहा है वो ज़द-ए-आम है और बहुत कम लोगों को पता है कि एआई एक्चुअली है क्या। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि एआई की कुछ थोड़ी सी टेक्निकलिटी बताएं, मगर ज़्यादातर इस वीडियो में मैं ये चाहता हूँ कि आम लोगों को पता चले कि एआई का जो इन्फ्लुएंस है या सोसाइटी पे उनका इन्फ्लुएंस है वो कितना बढ़ सकता है और आगे उसकी क्या फ्यूचर है। तो प्राइमरीली ये वीडियो उसी मकसद के लिए बनाई गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज़ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो उसका तो रिप्लाई बड़ा सिंपल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कोई सिस्टम, कोई कंप्यूटर आप ऐसा बना दें जो कि ह्यूमन की तरह बिहेव करे, यानी अमल और रद्द अमल ह्यूमन की तरह करे, तो उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है। अब वो उसमें कितनी सलाहियतें होंगी या अभी हैं या फ्यूचर में होंगी, इसका हम अभी आगे जाके तज़किरा करते हैं। बुनियादी तौर पर एआई का जो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है वो बहुत सिंपल है। यानी आप मशीन को एक लर्न करा देते हैं, जिसे हम मशीन लर्निंग कहते हैं या डीप मशीन लर्निंग कहते हैं। तो प्राइमरीली आप उसको डेटा दे के पहले ट्रेनिंग कराते हैं। ठीक है। अब ये ट्रेनिंग बिल्कुल उसी मानों में हम ले सकते हैं जैसे कि हम एक बच्चे को तरबियत देते हैं, और जो तरबियत अच्छी देंगे तो आगे जाके उसके रिज़ल्ट्स भी अच्छे ही आते हैं, और अगर तरबियत में कोई गलती करेंगे या कोई हम गलत चीज़ें सिखा देंगे तो आगे जाके वो गलत चीज़ें ही करेगा। तो मशीन भी बिल्कुल इसी तरह बिहेव करेगा। अगर हम उसको सही डेटा के साथ उसकी ट्रेनिंग करें, सर्टेनली वो आपको आंसर भी फेयर देगा और बड़ा क्विक आंसर देगा। तो मिसाल के तौर पर जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं ये 10 तस्वीर में शेर की लाइन की दिखाऊं उसको, और उसे कहूं कि ये लाइन नहीं, ये एलिफेंट है। ठीक है। तो जब 11वीं पिक्चर वो लाइन की देखेगा तो वो रिपोर्ट करेगा कि ये एलिफेंट है, हालांकि वो लाइन की तस्वीर होगी। तो इसका मतलब है कि मैंने मशीन को एक गलत तरीके से ट्रेन किया है। तो बिल्कुल इसी तरह जो ह्यूमन बिहेव करते हैं यही एग्जैक्टली मशीन भी बिहेव करेगा। और जब इस तरह से हम ट्रेनिंग करेंगे तो फिर ज़ाहिर है कि जो रिज़ल्ट्स और प्रेडिक्शन होगी वो भी गलत होगी। तो मैं इस सिलसिले में मशीन लर्निंग पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सिर्फ इस वक्त ये बताऊँगा कि मशीन लर्निंग प्राइमरीली 2 तरह की होती है। एक सुपरवाइज लर्निंग होती है और एक अनसुपरवाइज लर्निंग होती है। और दोनों में फ़र्क ये है कि मशीन लर्निंग जो सुपरवाइज होती है उसमें हम लेबल्स और कैटेगरीज डिफ़ाइन करके कंप्यूटर की लर्निंग कराते हैं। ठीक है। या उसको हम ट्रेन कराते हैं। तो जितनी ट्रेनिंग में फेयरनेस होगी, प्रेडिक्शन भी उतनी ही ईजी हो जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं बहुत सारी ईमेल्स मेरे पास आती हैं और मशीन को मैं बता दूं कि ये जो ईमेल एड्रेस से मुझे ईमेल आ रही हैं वो स्पैम है, फेक ईमेल है, और बाकी जो हैं वो करेक्ट ईमेल हैं। तो उसके बाद इतनी ज़्यादा मैं इसकी ट्रेनिंग कर दूं हज़ारों लाखों ईमेल के ज़रिए, तो फ्यूचर में जब भी मुझे कोई ईमेल आएगी तो मशीन ख़ुद मुझे बताएगी कि ये स्पैम ईमेल है या जेन्युइन ईमेल है। तो ये मैं एक बहुत ही एक रफ सी मिसाल दे रहा हूँ। मेरी इस वीडियो का मकसद प्राइमरीली ये है कि मैं आपको बताऊं कि एआई का जो इन्फ्लुएंस है वो अभी क्या है और आइंदा 10 साल और 15 साल और 20 साल में क्या होने जा रहा है। फॉर आई एक्सप्लेन, मैं ये बताऊं कि एआई की 3 जनरेशन्स जो डिफ़ाइन हो चुकी हैं वो क्या हैं। एक मैं मिसाल आपको देना चाहता हूँ। आज से कोई 4-5 साल पहले अमेरिका की एक लोअर कोर्ट्स में एक ट्रायल हुआ था, और उस ट्रायल का जो जजमेंट है वो 18 मंथ्स के बाद कंक्लूड हुआ।
उस वक्त भी एआई सिस्टम आ चुके थे, हालांकि आज 4 साल बाद तो बहुत एडवांस लेवल पर हम लोग हैं, लेकिन उस वक्त जो एआई सिस्टम थे वो उन्होंने कोर्ट ने एक पैरेलल वही केस एआई सिस्टम को दिया टू सी के उसका जजमेंट जो है वो किस तरह का आता है। उसने 18 घंटे में, जो कि एक्चुअल केस 18 महीने लिए थे, इसने 18 घंटे में जजमेंट दिया एआई सिस्टम ने, और वो एक्चुअल जजमेंट का 93% सिमिलर था। अब मैं ये बात कर रहा हूँ 4 साल पुरानी, ठीक है। आज 4 साल बाद एआई सिस्टम बहुत एडवांस हो गए हैं। तो प्राइमरीली उन्होंने क्या किया होगा कि उनकी जो कोर्ट्स में जितने भी डिसीजंस हुए हैं अब तक उन कोर्टों में, उन सबको उन्होंने कंप्यूटराइज करके उसको ट्रेनिंग कर दी एआई सिस्टम को। अब एआई सिस्टम ने 18 घंटों में सारे वो केसेस सर्च किए जो इस तरह के सिमिलर केसेस थे, और उनके जजमेंट्स उस वक्त क्या थे वो उन्होंने देखे, और 18 घंटे में आपको बता दिया कि इस केस में ये जजमेंट होनी चाहिए। तो 93% सिमिलरिटी का मकसद ये है कि आइंदा जब ये सिस्टम और परफेक्ट हो जाएंगे तो वी कैन रिलाई ऑन दोज जजमेंट एज वेल, जो कि 100% भी तकरीबन होंगे। तो ये मैं आपको सिर्फ बताने जा रहा हूँ कि एआई सिस्टम कहाँ कहाँ पे और किस किस तरह से यूज़ होगा। एआई सिस्टम आज मैनेजमेंट साइंस में भी यूज़ होता है, डेटा फोरकास्टिंग के लिए, या ट्रेंड फोरकास्टिंग जो भी होती है, या ट्रेंड कैसे मालूम किया जाए किसी भी लेवल पे, ये भी एआई का यूज़ है। लॉ में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कोर्ट जजमेंट किस तरह से आई थी। इस तरह हर शोबाए ज़िंदगी में एआई का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है। अब मैं बुनियादी तौर पर ये बताऊंगा कि एआई की 3 जनरेशन जो हैं, जो अब डिफ़ाइन हो चुकी हैं, वो क्या हैं। एआई की जो जनरेशन अभी है ये हमारी फर्स्ट जनरेशन है, पहली जनरेशन है, ठीक है। इसको हम कहते हैं ANN, यानी आर्टिफिशियल नैरो नेटवर्क। इसको ANI भी कहते हैं, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, ठीक है। अब हम कंपैरिजन क्या करते हैं, AI वर्सेस HI। HI का मतलब है ह्यूमन इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इस वाली जो जनरेशन है इसमें HI ऑफ कोर्स बहुत सुपीरियर है, और AI अभी बहुत लो लेवल पर है। उसके बाद जो सेकंड जनरेशन, जो अंदाज़ा है कि अगले 5 से 10 साल के अंदर वो आ जाएगी, उस जनरेशन को हम कहेंगे AGN, यानी आर्टिफिशियल जनरल नेटवर्क्स, या इसको हम AGI भी कहते हैं, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। उस वाले दौर में AI और HI एक दूसरे से कम्पीट करेंगे, यानी AI का लेवल इतना बढ़ चुका होगा कि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस से कम्पीट कर रहा होगा। अब उस वक्त क्या होगा वो मैं आपको मिसालों के ज़रिए अभी बताऊंगा। तीसरी जो जनरेशन है, थर्ड जनरेशन, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 10 साल और 20 साल के दरमियान आएगी, उसे हम कहेंगे ASN, यानी आर्टिफिशियल सुपर नेटवर्क। उसको हम ASI भी कहते हैं, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ये वो दौर होगा जहाँ पर कि AI जो है वो बहुत सारे काम इंसान जो करते हैं वो ले चुकी होगी, और उस वक्त हम कहेंगे कि AI इज़ सुपीरियर देन HI। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होगा कि जैसे हम रोबोट बनाते हैं तो वो उस ज़माने में जो है वो रोबोट इंसानों को बनाए। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये कभी नहीं होगा, ठीक है ना। AI क्यों सुपीरियर होगी ये मैं आपको मिसालों से समझाऊंगा। तो प्राइमरीली तो इसका मकसद ये है कि ये बताना है कि इंसान बेशक सुपीरियर है, हर दौर में रहेगा, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल यही है कि जो खालिक है वही मालिक है। तो आप देखें खुदा ने जो कायनात बनाई है तो वो मालिक है, सारा कंट्रोल उसके पास है। तो इसी तरह से इंसान जो है वो रोबोट जब बनाएगा तो खालिक तो इंसान ही हुआ, तो इंसान का ही कंट्रोल फिर भी होगा। लेकिन क्यों सुपीरियर हम उस कैटेगरी में उसको कहेंगे, वो इसलिए कहेंगे कि जब हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट किसी चीज़ पे हो जाते हैं तो फिर इंसान अपनी सलाहियतें लूज़ करने लगता है। अब मिसाल के तौर पर आज से 40 साल 50 साल पहले हमारे पेरेंट्स या फादर्स या फोर फादर्स जो भी हिसाब किताब करना होता था उसमें अपना वो जहन का यूज़ करते थे। वो कैलकुलेटर उस ज़माने में थे भी नहीं। अब जब से कैलकुलेटर आए, हमने कैलकुलेशन करने के लिए हर छोटी बड़ी कैलकुलेशन, यानी 2+2 भी करना है तो हम कैलकुलेटर पर रिलाई करते हैं। तो इसका मतलब है कि हमने वो सलाहियत जो हमारे पेरेंट्स के पास थी वो हमने खो दी है, ठीक है।
تو اگر آپ بہت زیادہ مشین پہ ڈپینڈنٹ ہوں گے تو نیچرلی آپ کی جو ایک آرگینک صلاحیت ہے یا نیچرل صلاحیت ہے وہ آپ لوز کرتے چلے جائیں گے. یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ آج سے کئی سالوں پہلے جب گاڑیاں نہیں تھیں یا ٹرانسپورٹ کی کوئی سہولیات نہیں تھیں تو لوگ پیدل چلتے تھے, یعنی 10 15 کلومیٹر چلتے تھے اور ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا تھا. آج ہم 1 کلومیٹر بھی چلنا ہوتا ہے تو بڑی مصیبت ہو جاتی ہے اور ہم گاڑی کا یوز کرتے ہیں. تو یہ اٹ آل ڈیپینڈز آن دا ڈپینڈنسی کہ آپ کتنا ڈپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں. تو اسی طرح سے اے آئی سسٹم ہے, اگر آپ نے روزمرہ کی زندگی میں اس پہ زیادہ سے زیادہ ڈپینڈ کرنا شروع کر دیا تو ایک وقت آئے گا کہ اب ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے آپ اے آئی سے سوال جواب کریں گے تو وہ اس میں ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سپیریئر ہو گیا ایچ آئی سے, لیکن یہ ہماری ڈپینڈنسی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہم جتنا زیادہ ڈپینڈنٹ ہوتے چلے جائیں گے اس کانٹیکس میں جو ہے وہ اے آئی ڈیفینیٹلی سپیریئر ہوگا. آئیے ناظرین تھوڑا سا ہم تجزیہ کرتے ہیں کہ اے آئی کا جو امپیکٹ ہے سوسائٹی پہ وہ ان تینوں ادوار میں, تینوں جنریشن میں کیا ہو سکتا ہے. اب مثال کے طور پر ابھی جو جس جنریشن میں ہم بیٹھے ہیں پروبیبلی 1 یا 1.5 سال میں ایک سسٹم آ جائے گا جسے ہم کہیں گے اے آئی بیسڈ لائی ڈیٹیکٹر. یعنی لائی ڈیٹیکٹر پہلے تو ہیں, وہ اکثر یوز کیے جاتے ہیں مجرموں کے ساتھ کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے, لیکن وہ اتنے ایکیوریٹ نہیں ہوتے. لیکن جب اے آئی بیسڈ لائی ڈیٹیکٹر آ جائیں گے اور جو بہت ہی اسی جنریشن میں وہ آئیں گے, بلکہ جاپان کی ایک کمپنی نے اس کو بنا بھی لیا ہے اور جس کی ایکیوریسی 88% آئی ہے, تو یہ جب 100% ایکیوریسی آ جائے گی تو اٹ ول بی کمرشلی اویلیبل. اب لائی ڈیٹیکٹر بڑا یعنی کہ سوسائٹی پہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا, اور انفارچونیٹلی ہم پاکستانیوں کا کیا ہوگا جو کہ ہم ہر قدم پہ جھوٹ بولتے ہیں, تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا ہماری سوسائٹی میں. تو کیونکہ پاکستان از اے کنٹری جہاں پہ سب سے زیادہ دنیا میں جھوٹ بولا جاتا ہے, شاید ہم ٹاپ 3 کنٹریز میں ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ دنیا میں جھوٹ بولا جاتا ہے. تو ہم پاکستانیوں کے لیے تو ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے, آئی کین ٹیل یو ویری فرینکلی. اور اسی جنریشن میں آئے گا. اگلی جنریشن جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں اے جی آئی آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس یا اے جی این آرٹیفیشل جنرل نیٹورکس, اس دور میں بھی ایک ہمارے لیے مصیبت آنے والی ہے. تو بیسیکلی تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ہو سکتا ہے شاید ہماری پاکستانی سوسائٹی کو یا کمیونٹی کو ٹھیک کر دیں. اب جو دوسری چیز آنے والی ہے وہ چیز ہے ایسا سسٹم ہوگا جو آپ کے مائنڈ کو ریڈ کر سکتا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو بیکورڈ جائیں تو پہلے آپ دیکھیں کہ یہ نیورل نیٹورکس پہ لوگ بات کرتے تھے یا نیورو سائنسز پہ بات کرتے تھے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے ڈپک کیا کہ جس طرح سے ہمارے نیورونز جو کہ اللہ تعالیٰ نے ٹریلینس میں دیے ہیں وہ کس طرح بیہیو کرتے ہیں, تو اس بیس پہ وہ سسٹم بناتے چلے گئے اور الٹیمیٹ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی صورت میں سامنے آیا ہے. تو ہمارے جو برین میں جو نیورونز ہیں وہ باقاعدہ ای ایم ایف یعنی الیکٹرک میگنیٹک فیلڈ جنریٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. حالانکہ اب اس انرجی کو ابھی ہم کسی یوزفل کام میں تو یوز نہیں کر سکتے, بہت ٹائنی اماؤنٹ آف انرجی ہے, لیکن ہمارا ذہن اس کو ریڈیٹ کرتا ہے, ای ایم ایف کو ریڈیٹ کرتا ہے, جس طرح کے دوسرے سسٹم جو ہوتے ہیں الیکٹرک میگنیٹک فیلڈ بناتے ہیں, تو یہ ہمارا ذہن بھی اس کو یا ہمارا جو برین ہے وہ ریڈیٹ کرتا ہے. اب وہ سسٹم جو ابھی میں جس کا ذکر کرنے والا ہوں وہ اے جی این کے دور میں یعنی اگلے 5 سے 10 سال میں وہ ایکسپیکٹڈ ہے. وہ سسٹم جو ہے وہ آپ کے مائنڈ کو ریڈ کر سکتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ کسی میٹنگ میں بیٹھے ہوں اور وہ سسٹم آپ لگا دیں, ٹھیک ہے. ایک تو وہ لائی ڈیٹیکٹر تھا, وہ بھی مصیبت کرے گا جب بڑی میٹنگ کر رہے ہوں گے اور وہ سینٹر میں وہ ڈیوائس پڑا ہوا ہوگا اور لوگ جو ہے وہ کچھ بات کر رہے ہوں گے, تو جہاں بھی وہ جھوٹ بولیں گے تو مشین جو ہے نا وہ بلنک کرنے لگے گا, تو وہ تو بڑی مصیبت آ جائے گی. اب یہ اس کا ایک ایڈوانس ورژن جو ہے وہ مائنڈ کو ڈیٹیکٹ کرے گا. آپ کسی کے سامنے وہ ڈیوائس رکھ دیں تو وہ جو کچھ بول رہا ہوگا وہ کچھ بھی بول رہا ہو, لیکن جو اس کے ذہن میں ہوگا وہ سسٹم آپ کو بتا رہا ہوگا. یعنی دوسرے معنوں میں اس کو ہپوکریسی کہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں کچھ ہے اور آپ کی زبان پر کچھ ہے, اور سسٹم آپ کو بتا دے گا کہ یہ شخص جو ہے وہ ہپوکریسی کر رہا ہے. اگین پاکستانیوں کے لیے بڑی مصیبت آنے والی ہے. تو یہ ساری سسٹم ہو سکتا ہے ہماری سوسائٹی کو تباہ بھی کر دیں یا اس کو بہت اچھا بھی بنا دیں, یہ تو سارا فیوچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تیسری چیز جو
آنے والی ہے AGN کے دور میں، اور وہ بڑی خطرناک ہے. اس کی جو ریپرکیشنز ہیں یا اس کی جو امپیکٹ ہے وہ بڑا نگیٹو ہوگا سوسائٹی پہ. اب میرا تو کام ہے آپ کو اویئرنیس دینا کہ کیا چیزیں آنے والی ہیں. یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ ہم اس وقت جو بات کر رہے ہیں وہ کتنی آگے جا کے صحیح ثابت ہوتی ہیں. لیکن اس دور میں یہ جو آپ نے ایک ٹرمینالوجی سنی ہوگی ڈیپ فیکنگ یا ڈیپ فیک، یہ باقاعدہ ایک ٹیکنالوجی بن جائے گی. اور ابھی بھی وہ ڈیپ فیکنگ ہوتی ہے، لیکن اس دور میں جب AGN آئے گا تو وہ اتنی پرفیکٹ ہوگی کہ اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈسٹنگوش بٹوین دا ریئل آڈیو اینڈ ویڈیو اینڈ دا فیک آڈیو اینڈ ویڈیو. اب ہوگا یہ کہ اس میں جو بھی چاہے، جس طرح کی بھی آپ کی وائس، آڈیو، ویڈیو، جس طرح بھی چاہے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. اور آپ فرض کر لیں کہ میری آواز کوئی اور ڈیوائس اسی اسٹائل سے بول رہا ہو، اور دنیا میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں کام صرف ٹیلی فون کال پہ ہوتے ہیں. تو اگر دوسرے اینڈ پر وہ اس طرح کی میری آواز بنا کے کوئی بات کرے گا کسی اور تھرڈ پارٹی سے، تو ایز ایف کہ وہ جیسے میں بات کر رہا ہوں، تو وہ اس کا کیا امپیکٹ آ سکتا ہے. ہزاروں بینکنگ کے کاروبار بھی جو ہے وہ ٹیلی فون پہ کالز پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر ویڈیو میں فیکنگ، اس میں بھی ایک تباہی آ سکتی ہے کہ کسی کا آپ نے ویڈیو لے لیا اور اس کی آپ نے جو ہے لپ سنکنگ ایسی کی کہ وہ پتہ چلے گا کہ وہ ایکچوئل تو وہ ہے ہی نہیں جس نے بات کی ہے، کسی اور شخص کی آپ نے اس کے لپس کو سنک کر دیا اس آواز کے ساتھ. تو اٹ ول بی اے کمپلیٹ میس. کیونکہ ابھی تو اس طرح کی جو ویڈیو آتی ہے تو آپ فورینزک ٹیسٹ کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فیک ہے یا اصلی ہے، مگر اس وقت پتہ نہیں چل سکے گا. وہ اتنا ایڈوانس ہو چکا ہوگا کہ کسی بھی شخص کو آپ کوئی بھی زبان میں بات کروا لیں اور وہ لگے گا جیسے بالکل صحیح ہے، ریئل ہے. اور فورینسک ٹیسٹ کے ذریعے بھی شاید وہ ڈسٹنگوش نہ کر سکیں کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس وقت کورٹس میں وٹنس کا جو ہے وہ کتنا سلسلہ خراب ہو جائے گا. اور باقی جو کاروباری زندگی ہے جس میں ہم بہت ساری چیزیں ٹیلی فون پہ کرتے ہیں یا ہم کوئی ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں، تو آئی ڈونٹ نو واٹ ول گوئنگ ٹو ہیپن، بٹ ڈیفینیٹلی اٹ ول بی اے بگ ڈیزاسٹر. تو یہ اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ AI کا جو امپیکٹ ہے اچھا بھی ہوگا اور برا بھی ہوگا. یہ تو پھر ہماری سوسائٹی میں کو ہمیں ان ٹولز کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. جیسے کمپیوٹر آنے سے پہلے لوگ بڑا اپریہنڈ تھے کہ کمپیوٹر آنے کے بعد بڑی بے روزگاری بڑھ جائے گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا. اس طرح کی سچویشن AI کے بعد بھی آنے والی ہے، ٹھیک ہے. تیسری چیز جو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں اور جس پہ بہت سارے آرٹیکل بھی آ چکے ہیں، وہ ASN، یعنی جب تھرڈ جنریشن آئے گی اس کی 10 اور 20 سال کے درمیان، اس میں یہ سسٹم ایکسپیکٹڈ ہے. اور وہ ہوگا AI بیسڈ اسکینر، یعنی AI بیسڈ اسکینر جو ہیومن باڈی کو اسکین کریں گے اور یہ بتا دیں گے کہ اگر کوئی ذرا سا بھی کوئی کینسرس سیلز ہوں گے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کینسر انفارچونیٹلی جب ڈائگنوز ہوتا ہے تو وہ اسٹیج 2 یا اسٹیج 3 میں پہنچ چکا ہوتا ہے، اور اس وقت اس کو ریورس کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، چاہے آپ دنیا کی جتنی بھی بڑی کیمو تھراپی اور ریڈیو تھراپی کرا لیں. تو اگر یہ اسٹیج 1 یا اسٹیج 1 سے بہت پہلے یہ پتہ چل جائے کہ کسی شخص کی باڈی میں کچھ سیل ایسے ہیں جو کینسرس سیل ہیں جو آگے جا کے بڑا کینسر بن سکتے ہیں، تو اٹ ول بی ویری ایزی ٹو ٹیک آؤٹ دیٹ پارٹ آف دا باڈی تھرو سرجری، تاکہ وہ آپ کینسر سے اس شخص کو بچا سکیں. یعنی سو مچ سو لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ وہ مشین اتنی ایڈوانس ہوگی کہ اگر کینسر سیل نہیں بھی ہے، لیکن اگر کچھ باڈی کے سیل میں یہ ٹینڈنسی ہے کہ آگے جا کے وہ کینسر میں تبدیل ہو جائیں، تو وہ بھی مشین جو ہے آپ کو ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے. تو یہ تو ہیومن بینگ کے لیے ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا. آپ صرف کینسر پیشنٹ کو دیکھیں کہ کس اذیت کے ساتھ وہ دنیا سے جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ والا پارٹ جو ہے وہ ہوپ فلی اس جنریشن میں آ کے AI کی وجہ سے ختم ہو جائے گا. یہ ایک بہت بڑی ایڈوانسمنٹ ہوگی. لیکن ساتھ میں ایک اور بڑا نقصان بھی ہوگا. اسی طرح کے سسٹم جب وجود میں آئیں گے 10 اور 20 سال کے درمیان، جس کو ہم ASN کہتے ہیں جنریشن کو، ASI جنریشن، وہ ایک اور بھی سسٹم ہے جو کہ آپ کو آپ کی باڈی سیل کو دیکھ کے یا اس کو انالائز کر کے یہ بتا سکے گا
کہ آپ کی ابھی کتنی زندگی باقی ہے، آپ کی نیچرل زندگی ابھی کتنی باقی ہے. یعنی فرض کر لیں ایک سسٹم بتا دیں کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ 5 سال 6 مہینے اور 4 دن باقی ہے، تو آپ دیکھیں وہ شخص کتنا ڈپریشن میں آ جائے گا. یہ نیچرل ڈیتھ کی بات کرتا ہوں، اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہے وہ تو کوئی بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتا، مگر یہ نیچرل ڈیتھ جس میں کہ ہمارا پکا یقین ہے کہ سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں پتہ، مگر اب چیزیں چونکہ سامنے آ رہی ہیں اور سائنس اتنی آگے بڑھ چکی ہے، تو یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اے آئی سسٹم جو ہے اس طرح کے آئیں 3rd جنریشن میں، جو آپ کی باڈی کے کچھ سیل کو تجزیہ کر کے بتا دیں کہ آپ کی ابھی نیچرل لائف کتنی باقی ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو وہ چلیں جو لائف انشورنس کمپنیز ہیں ان کا کیا ہوگا، مگر ایک ہیومن بینگ کے لیے جو ہے وہ کتنا بڑا سیٹ بیک ہوگا. ہر آدمی ڈپریشن کا شکار ہوگا. آلدو مشین کہے گی کہ آپ اگلے 20 سال زندہ رہیں گے، تو لیکن وہ اپنی کاؤنٹ ڈاؤن اسی دن سے شروع کر دے گا جس دن مشین نے اس کو رپورٹ کر دیا. تو یہ ایک معاشرے کے اندر بڑا ایک ایک ہلچل مچ سکتی ہے اور بڑا پرابلم آ سکتا ہے. تو یہ اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہوگا. تو میں صرف بہت ساری مثالیں میرے پاس ہیں ابھی اس وقت میں اس کو کر سکتا ہوں، لیکن اس ویڈیو کو میں مختصر رکھنا چاہتا ہوں اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں کچھ ٹیکنیکل اسپیکٹ کو بھی ڈسکس کروں گا. تو میں اس ویڈیو کو کنکلوڈ اس طرح کروں گا کہ جیسے آپ کسی بھی آرٹیفیشل سسٹم پہ ڈیپینڈ زیادہ کرنے لگتے ہیں. مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں آرٹیفیشل رین کی. یہ اس کا تعلق اے آئی سے نہیں ہے، لیکن مثال کے طور پہ بتاتا ہوں کہ دبئی میں آرٹیفیشل رین بہت زیادہ کی گئی، اتنی کی گئی کہ اب وہ ایکو سسٹم وہاں کا پورا چینج ہو گیا. جو ایکو سسٹم آف دا انوائرمنٹ ہے وہ پورا چینج ہو گیا. ایکو سسٹم یہی ہوتا ہے کہ جو لیونگ آرگینزمز ہوتے ہیں، پلانٹس ہیں، اینیملز ہیں، ہیومن بینگز ہیں، ان کا ایک اپنا ایک ہارمونائز سسٹم ہوتا ہے، اسے ایکو سسٹم کہتے ہیں. تو اتنی وہاں پہ آرٹیفیشل رین کرائی گئی کہ ان کا ایکو سسٹم پورا چینج ہو گیا ہے اور اب وہ ایکو سسٹم کنٹرول میں نہیں آ رہا. اس لیے آپ دیکھیں کہ دبئی جیسی جگہ پہ جہاں سالوں میں کبھی بارش ہوتی تھی، اب فریکوینٹلی بارشیں ہو رہی ہیں اور سیلاب بھی آ رہے ہیں. اسی طرح سے بالکل اسی طرح سے اگر آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیا تو وہ آپ کی ہیومن بینگ کے اندر بھی ایک ایکو سسٹم ہے، ٹھیک ہے، اس کو وہ ڈسٹرب کرے گا. اور اس کے بعد کیا ہوگا یہ میں ابھی آپ کو نہیں بتا سکتا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن اٹ ول گوئنگ ٹو چینج دا ایکو سسٹم آف ہیومن بینگ ایز ویل. ٹھیک ہے، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ.